بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ باب سابع فی علوم المشترکۃ بین السند والمتن۔ اس کی ہم دوسری فصل پڑھ رہے ہیں 7ویں باب کی، سند اور متن سے متعلقہ علوم۔ تو ان میں سب سے پہلی جو بحث تھی وہ حدیث متواتر اور پھر اس کے بعد حدیث مشہور۔ تو مشہور کی یہ اقسام ہیں، اس کو یہاں ہم سلائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مشہور کی اقسام با اعتبار موقع شہرت۔ حدیث مشہور جن طبقات میں یا علمی حلقوں میں شائع ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے اس کی متعدد اقسام ہیں۔ کبھی محدثین کے ہاں مشہور ہے، کبھی جیسے یہ مثال ہے، کبھی فقہا کے یہاں مشہور ہے جیسے المسلمون علی شروطہم، کبھی اصولیوں کے ہاں مشہور ہے اذا حکم الحاکم، کبھی علماء لغت کے ہاں، کبھی ادباء کے ہاں۔ تو یہ اس کی اقسام ہم نے پڑھ لی تھی۔ بات متن کی طرف تو ایک اور مثال حدیث مشہور کی پیش کرتے ہیں کہ مثل کما تدین تدان، یہ بھی حدیث مشہور ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ المجالس بالامانت، مجلس میں جو باتیں کی جاتی ہیں، مشاورت جو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف علماء، اس کو بھی علماء نے ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح یہ کہ من لم یخف اللہ خف یخف منہ لیس بحدیث وإن کان معنیہ صحیح ہے، کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے ڈرو۔ تو یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ مفہوم لفظاً یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ وغیر ذالک من کثیر من الحدیث التي تدور على السنۃ الناس، اس کے علاوہ بھی کثیر جو ایسی حدیثیں ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر جو ہے وہ جاری و ساری ہیں۔ لا ریب ان هذه الحدیث لها تاثیر کبیر فی سلوک الامت، کوئی شک نہیں کہ ان حدیث کی کبھی تاثیر اور اثر ہے امت میں۔ لذالک دی العلماء ببیان حال، اس لیے علماء نے کے حال کو بیان کرنے کا اہتمام کیا۔ واللفوا فی ذالک تصانیف کثیرۃ، تصانیف کثیرۃ، اس بارے میں کثیر تصنیف لکھی حدیث مشہور کے بارے میں، اور ان میں جو اہم ہے وہ ہے پہلی، سب سے پہلی المقاصد الحسنہ فی الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ، یہ امام سخاوی کی ہے، امام ابن حجر اسقلانی کے یہ شاگرد ہیں، اور انہوں نے اس میں وہ حدیث جو لوگوں کی زبانوں پر معروف ہیں، مشہور۔ اچھا، وہ کتابیں جو محدثین نے لکھی ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے معروف جو ہے مشہور
وہ ہے المقاصد الحسنہ فی الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ، یہ حدیث مشہور، چاہے وہ حقیقت میں مشہور ہیں یا لوگوں کے ہاں مشہور ہیں، ان کو انہوں نے لکھا ہے، خصوصاً وہ روایتیں جو زبانوں پر لوگوں کے ہاں معروف ہیں، مشہور ہیں، ان پر یہ کتاب۔ اسی طرح دوسری کتاب یہ اس کے بعد کی ہے، کشف الخفا و مزید الالباس امن اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس، اختصار کے ساتھ اس کا نام کشف الخفا ہے، یہ علامہ اسماعیل بن محمد الجنونی کی ہے، جنونی۔ تو یہ دو جو ہے وہ کتابیں حدیث میں، حدیث مشہور کی معرفت میں بڑی معروف ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ شبہ ہے جو مستشرقین کی طرف سے وارد کیا گیا حدیث مشہور پر، وہ یہ ہے کہ هذا الذي اوضحناه من اقسام المشہور و مراتبها من القبول والرد، کہ ہم نے حدیث مشہور کی اقسام اور مراتب میں جو رد و قبول کی اقسام کو کہ ہم نے جو وضاحت کی ہے، اس سے اس مستشرقین کے، بعض مستشرقین کے اس دعوے کا رد ہو جاتا ہے جو انہوں نے کیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ علماء نے احادیث کو عوام میں مشہور ہونے کی بنیاد پر قبول کر لیا۔ یہ اعتراض مستشرقین کی طرف سے کیا گیا کہ وہ حدیثیں جو لوگوں کی یہاں معروف تھیں، محدثین نے انہیں پکڑ کے قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک اور مستشرق ہے یقول بورشیہ فیما لخصہ عن گولڈ تصحیح، یعنی یہ گولڈ زہیر ایک تھا یہودی مستشرق، اس سے یہ نقل کرتا ہے کہ کانت جماعت المومنین المتدینۃ والتقیۃ تقبل بسہولۃ متناہیۃ، چیک کریں آواز آ رہی ہے؟ فی تصدیق کل ما کان یقدم لها فی شکل حدیث علی انہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتا، کہ دیندار اور متقی جو لوگوں کی جماعت تھی انہوں نے نہایت آسانی سے ہر اس بات کو سچ مان لیا جو حدیث کی صورت میں ان کے سامنے پیش کی گئی۔ وَأَمَّا التَّخَوُّفَاتُ الَّتِي أُثِيرَتْ حَوْلَ صحة أجزاء كثيرة من تلك المجموعات المنقولة والمتراكمة فإنها قد أُودِئت بشکل سہل تام، کہتا ہے کہ اور ان روایات میں سے بہت ساری احادیث اور روایات کا جو حصے ہیں ان کی صحت کے بارے میں شبہات جو ہے وہ پیدا ہو گئے، تو انہیں بھی بہت آسانی کے ساتھ ختم کر دیا جاتا تھا، یعنی جو اس طرح کے شبہات آتے انہیں ختم کر دیا جاتا۔ وَيَبْدَأُ أَنَّ عُلَمَاءَ الدِّينِ أَنفُسَهُمْ قد مددوا استعمال نظریۃ الاجماع منذ وقت مبکر جدا لتستعمل في تصحیح و توفیق الاحادیث،
اور بظاہر خود علماء دین نے بھی بہت ابتدائی زمانے سے اجماع کے نظریے کو احادیث کی تصحیح اور توثیق کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وَيَبْدَأُ أَنَّهُمْ قَدْ اعْتَرَفُوا بِأَنَّ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ هُوَ الحکم الأعلیٰ لمعرفت صحت الحدیث۔ اور یہ بات بھی گویا انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ امت کا اجماع ہی احادیث کی صحت جانچنے کا ایک بڑا معیار ہے، یعنی یہ اعتراض جو ہے وہ شیعہ کی طرف سے کیا گیا۔ ثم یضیف الی ذلک قولہ ولکن المحدثین المتضممین لم یترکوا انفسهم یتأثرون بهذه الطریقۃ السہلۃ للحکم علی صحت الحدیث متراکمۃ علی شکل مجموعۃ عظیمۃ الی هذا الحد۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یعنی ثم یضیف الی، پھر وہ مزید کہتا ہے کہ لیکن تنقیدی مزاج متضممین، تنقیدی مزاج رکھنے والے محدثین نے اس طریقے کو قبول نہیں کیا، لم یترکوا انفسهم ویتأثرون بهذه الطریقۃ السہلۃ، اس آسان طریقے کو قبول نہیں کیا کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ حدیث پر جو ہے وہ صحت کا حکم لگائیں، جو ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ موجود تھی۔ وفی مقابلۃ خطری الذی کان یتعدد جماعت الاسلامیت سنیہ، تو چونکہ اہل سنت کو بے شمار جانبدار اور من گڑت احادیث کا سامنا تھا، الذی کان یتمثل بوجود عدد لا یحصى من الحدیث مردات والمتحیزات، طالبوا بوضع شروط اخرى غیر تصدیق الجماعت لقبول وثاقۃ الاحادیث وصحتها۔ اس لیے محدثین نے احادیث کے صحت اور ثقاہت کے لیے عوام کی تصدیق کے علاوہ مزید شرائط کا جو ہے وہ مقرر کرنے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا، تاکہ جس کے ذریعے حدیث کو بہادر کلام قد بنا صاحبہ بمقدمۃ خاطیۃ تواتیۃ للنتیجۃ التي یقصدها فخرج عن الجادۃ الى المنتفات تائہۃ نذکر منها، کہیں کہ یہ کلام اپنے مصنف کو ایک غلط مقدمے پر اس کی بنیاد بناتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنا نتیجہ بھی اسی غلطی کی بنیاد پر وہ اخذ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ رائے راست سے ہٹ کر گمراہ کن نتائج پر پہنچا، جس میں سے چند جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ انہ فسر الاجماع، کہ اس نے اجماع کی تفسیر عام لوگ باتفاق عامۃ الناس، عام لوگوں کے اتفاق کو اس نے اجماع قرار دیا، یعنی یہ جو مستشرق تھا اس نے کہا کہ لوگوں نے جب جس حدیث پر اتفاق کر لیا اس کو انہوں نے اجماع کا نام دے دیا، تو عام لوگوں کا اتفاق اجماع نہیں ہے، کما ينبئ عنہ قولہ کانت جماعت المؤمنین، جیسے اس نے کہا جماعت المؤمنین، وقولہ فی عجز کلمتی تصدیق الجماعت لقبول وثاقۃ الحدیث، کہ جماعت کا حدیث کو کسی صحت و ثقاہت کے لیے جماعت کی تصدیق، تو یہ جو اس کے الفاظ ہیں یہ غلط ہے۔ هذا تفسیر للاجماع مجاف للمقررات البدیہیۃ فی العلوم الاسلامیہ، اجماع کی یہ تفسیر جو ہے اسلامی علوم کے مسلمہ اصول کے سراسر مجاف یعنی خلاف ہے۔ لا یخفی علی طالب علم او شخص لہ علماء بالثقافۃ الاسلامیہ، اور یہ بات کسی طالب علم پر اور اس شخص پر
مخفی نہیں ہے جو اسلامی ثقافت سے واقف ہے. تو فإنه ليس يخفى أن الإجماع الذي يحتاج به عند المسلمين إنما هو إجماع الأئمة المجتهدين على استخراج حكم من دلیل شرعی، کہ یہ بات بھی مخفی نہیں ہے کہ اجماع جو ہے جس کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں، جو حجت ہے وہ اجماع ہے جو ائمہ مجتہدین کا ہے، جو دلیل شرعی سے کسی حکم کا استخراج کرتے ہیں. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِأَهْلِ الْإِجْمَاعِ، اور یہ لَيْسَ لِإِجْمَاعِ الْحَقُّ فِي تَجَاوُزِ دَلَائِلِ شَرْعِيَّةٍ، اور اہل اجماع کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ دلائل شرعیہ سے تجاوز کرے، یعنی جہاں دلیل شرعی موجود ہوگی اس کے خلاف اجماع نہیں ہو سکتا. نمبر 2، ان العلماء، پھر یہ بھی کہا، لم يعولوا ابدا على قبول العوام اے حدیث من الحدیث بل كانوا كلهم اول واخر حتى يومنا هذا ينظرون بعين الحذر الى الروايات التي تنتشر بين العوام. اور پھر یہ کہ علماء نے کبھی بھی کسی حدیث کو صرف اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ عوام میں مشہور ہو گئی، بلکہ ہر دور کے علماء نے عوام میں پھیلنے والی روایات کو ہمیشہ جو ہے وہ احتیاط کی نگاہ سے دیکھا. وَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ مُسَلَّمَةٌ لِصَحِيحِهِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ قَدْ دَفَعَهُ إِلَى تَأْلِيفِ صَحِيحِهِ مَا وَجَدَهُ ذاع بین العوام من الاحادیث الضعیفۃ والتالفۃ. اور چنانچہ امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں اس کی صراحت کی ہے کہ عوام میں ضعیف اور بے اثر روایتیں پھیل جانے ہی کی وجہ سے انہوں نے صحیح کی تالیف کی اور اس پر وہ آمادہ ہو گئے. تو لہٰذا یہ علماء پر الزام لگانا کہ انہوں نے عوام کے درمیان جو مشہور حدیثیں تھیں ان کی بنیاد پر حدیثوں کو قبول کرنا شروع کر دیا عوام، تو ایسا نہیں ہے. تیسرا یہ کہ ان المحدثین قد خصوا بالدراست ما اشتہر من الحدیث بین العوام، کہ عوام نے محدثین نے عوام میں مشہور احادیث کو خصوصی طور پر ان کی تحقیق کی فی نوع خاص من المشہور، اور حدیث مشہور کے ایک خاص عنوان سے حیث درس الاحادیث المشہورۃ بین العوام، کہ انہوں نے حدیث مشہورہ جو عوام کے عام معروف ہیں کا تفصیلی جائزہ لیا. وبینوا انہا لیست علی مستوی واحد، اور یہ بیان کیا کہ یہ ساری ایک جیسی نہیں ہے، ایک ہی درجے کی نہیں ہے. ثم احصوها فی مصنفات، پھر انہیں اپنی مصنفات میں نے الگ الگ ہر حدیث کا درجہ بیان ذکر کیا، اور پھر وبینوا فیہا درجات کل حدیث من الصحۃ یا بالضعف بل الکذب والاختلاف، تو ہر حدیث کا درجہ بھی بیان کیا کہ وہ صحت کے اعتبار سے یا ضعف کے اعتبار سے ہے، یا بلکہ اس کا جھوٹ ہونا اور اس کا گڑا ہوا ہونا بھی بیان کیا. نمبر 4، ہم کہتے ہیں کہ لو فرضنا ان قصد الطاعنین من قوله نظریۃ الاجماع، اگر اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ معترضین کی مراد نظریہ اجماع سے اجماع العلماء الاخصائیین بالنقد من جہابذۃ المحدثین، کہ معترضین کی مراد نظریہ اجماع سے فن حدیث کے ماہر ناقد محدثین کا اجماع ہو، تو فہل یمکن ان یعتبر هذا الاسلوب فی تمحیص العلمی اسلوبا سہلا، تو کیا اس دقیق علمی تحقیق کے طریقے کو، جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا اسلوبا سہلا کہ یہ ایک آسان اسلوب ہے، منتقدا، تو کیا یہ اس کو جو ہے وہ آسان کہا جا سکتا ہے، یعنی آسان اور قابل اعتراض طریقہ ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے؟ فما زعم، جیسے انہوں نے گمان کیا. ان هذا ہوا قمۃ البحث بحث المحقق،
یا حقیقت یہ ہے کہ یہی علمی تحقیق کی بلند ترین صورت ہے. وہاں نحن نجد العالم يحتج بها يحققه المختص في فنه ويتلقاه عنه بالقبول. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص اپنے فن کے ماہر کی تحقیق کو قبول کرتا ہے. فكيف بما اتفق عليه الائمة الاختصاص وكبائر علماء. تو پھر ان ائمہ حدیث کے اتفاق کو کیوں قبول نہ کیا جائے جو اس فن کے سب سے بڑے ماہر اور امام تھے. یعنی جب آج بھی دنیا کا یہ اسلوب ہے کہ ماہرین کی آج بھی آراء، ڈاکٹروں کی، سائنٹسٹ کی آراء کو دنیا جو ہے نا وہ قبول کرتی ہے، تو پھر ان محققین کی ائمہ دین کی آراء کو کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان پر کیوں نقد اور جرح کی جا رہی ہے، اور ان کی تحقیقات کو کیوں مشکوک بنایا جا رہا ہے. تو یہ انہوں نے مقدمے میں ذکر کیا. آگے نمبر 3 پر ہے مستفید. حدیث مستفید. المستفید ماخوذ من لغت من فاد الماء اذا سال وانتشر. مستفید جو ہے یہ لغت میں پانی کے بہنے اور پھیل جانے سے ماخوذ ہے، اور اصطلاح میں اس کی مختلف اور اکثر جو ہے اصولیوں کے ہاں جو استعمال ہوتی ہے جو ہے وہ یہ لفظ مستفید جو ہے اس کا استعمال اکثر علماء اصول کے ہاں ہوتا ہے. اور وہو الحدیث المشہور عن جماعت من العلماء. بعض علماء کے نزدیک مستفید ہی حدیثیں مشہور ہوتی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ بِأَنْ ثَمَّةً فَرْقًا بَيْنَهُمَا، کہ فرق بیان کرنے والوں نے بھی اس فرق کی تعیین میں اختلاف. اصحاب هذا الرأي اختلفوا في التفرقة بين فمنهم. بعض نے کہا کہ یہ جو مشہور المشہور اعم من المستفید، مشہور مستفید سے اعم ہے، یعنی ان کے درمیان نسبت اعم اخص مطلق ہے، اس لیے کہ مستفید جو ہوتا ہے اس کی ابتدا اور انتہا دونوں میں دو راوی ہوتے ہیں، اور مشہور جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی، یعنی اس کا برعکس 2 سے زائد راوی ہوں تو مشہور ہے، اور 2 راوی ہوں کسی حدیث کے تو وہ مستفید ہے. اور کچھ نے اس کا عکس کیا، انہوں نے مستفید کو عام کیا اور مشہور کو خاص کیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ انہ ما تلقت الامت بالقبول، وہ روایت جسے امت قبول کر لے وہ مستفید ہے بغیر اعتبار کی عادت کا. وهو المتواتر بمعنى الواحد عدد کو. تو یہ گویا ایک معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ متواتر ہوئی، اور اسی طرف حافظ ابن حجر جو ہے وہ مائل ہیں. متواتر اور مستفیدہ کے معنی میں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا وَلَيْسَ مِن مَبَاحِثِ هَذَا الْفَنِّ، کہ یہ چیز جو ہے وہ یہ بحث انہیں مصطلح حدیث کی لحاظ سے نہیں ہے. اس کے بعد اگلی ہے نمبر 4 پر عزیز. عزیز یہ اصطلاح لغت میں عزا یا عزو سے ہے، اذا قویہ، جب وہ قوی ہو، مضبوط ہو. اس سے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَزَّزْنَاهُ بِثَالِثٍ، بس ہم نے تیسرے رسول کے ذریعے ان 2 کی قوت بڑھا دی. یا پھر عزا یا عزو سے ہے اذا صار قلیلا نادرا، جب کوئی چیز تھوڑی ہو جائے یا نادر ہو جائے، نادر الوجود ہو جائے اس سے. اصطلاح محدثین میں امام ابن صدع نے فرمایا کہ روینا عن الحافظ ابو عبداللہ بن مندہ انہو قال، کہ ہم نے حافظ ابو عبداللہ بن مندہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا الغریب من الحدیث، کا حدیث سے زہری و قتادہ و اشباہہما من الائمہ. زہری اور قتادہ جیسے ائمہ کی روایت کردہ حدیث میں جو ہے وہ اگر ایک ہی شخص ہو انفرد الرجل من عنہم بالحدیث یسمى غریب، اسے غریب کہا جائے گا. فإذا روى عنہم رجلان، پس ان سے 2 اور 3 آدمی روایت کریں، فاشترکوا فی حدیث، اور وہ اس حدیث میں مشترک ہوں تو اسے عزیز کہا جائے گا. اذا روى الجماعہ منہم،
اور جب ان سے پوری جماعت روایت کرے تو اسے مشہور کہا جائے۔ اب امام ابن صلاح نے اس کی تفصیل نہیں کی، اس بات کی کہ ابن مندہ کی پیروی کرتے ہوئے کہ حدیث سے عزیز اور مشہور کے درمیان مکمل فرق انہوں نے بیان نہیں کیا، حیث جعلہما مشترکین فیما رواہ الثلاثہ، یہ دونوں کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ دونوں میں 3 راوی ہوتے ہیں، والا ذالک سار النبی وغیرہ، اور اسی پر جو ہے وہ اسی موقع پر علامہ یعنی اسی رائے پر امام نبوی اور دیگر علماء نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ وبہ تو شعر و عبارت البیقونیہ، اور امام بیقونی نے بھی اشعار میں اسی مفہوم کو ظاہر کیا کہ جو انہوں نے فرمایا عزیز مربی اثنین او ثلاثہ، مربی اثنین او ثلاثۃ مشہور مربی فوق ما ثلاثہ، کہ عزیز وہ حدیث ہے جسے 2 یا 3 آدمی روایت کریں، اور مشہور وہ ہے جسے 3 سے زائد جو ہے وہ روایت کریں، فوق ما ثلاثہ۔ اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے عزیز میں جو موقف اختیار کیا وہ یہ ہے کہ جس کو 2 آدمی روایت کریں وہ عزیز ہے، تو ففصلوا عن المشہور فصلا تاما، تو یوں حافظ ابن حجر نے مشہور اور مستفیض کے درمیان جو ہے وہ ایک فاصلہ بیان کیا کہ مشہور جو ہے وہ ہے جس سے 3 یا 3 سے زائد روایت کریں، اور عزیز وہ ہے مستفید وہ ہے جسے عزیز وہ ہے جسے 2 روایت کریں۔ اب مناسبت بیان کرتے ہیں کہ حدیث کو عزیز کہنے کی وجہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے، اس لیے کہ ایک طریق دوسرے طریق کو مضبوط کر دیتا ہے، عز یعز سے یا قلت سے ہو تو مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود نادر ہے، حتیٰ کہ ابن حبان نے اس کے وجود کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے کہ یہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ ابن حبان نے دعویٰ کیا کہ ان روایت اثنین عن اثنین الی ینتہی لا توجد اصلا، 2 راویوں سے روایت اول سے لے کے آخر تک یہ اصلا نہیں پائی جاتی۔ تو ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ارادہ ابن حبان کا یہ ہو کہ 2 ہی راوی ہوں، 2 سے 2 ہی روایت کریں، تو یہ بالکل نہیں پائی جاتی۔ ہاں اس بات کو یوں تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اما صورت العزیز الذی حررنا فموجودۃ، بہرحال وہ صورت جو ہم نے تحریر کی ہے عزیز کی وہ پائی جاتی ہے کہ 2 سے کم نہ ہو، کم از کم 2 راوی، لیکن صرف 2 ہی ہوں، 2 سے زیادہ ہوں نہ کم ہوں، ایسی نہیں پائی جا سکتی۔ لیکن ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جن کے راوی کم از کم 2 ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ عزیز کہا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں جو حافظ ابن حجر نے فرمایا وہ بات مضبوط ہے، اس لیے کہ حدیث میں جب بعض طبقات میں 2 راوی رہ جائیں اور پھر اس کے راوی زیادہ ہو جائیں تو وہ عزیز سے خارج نہیں ہوتی، وہ عزیز رہے گی، یعنی العقل یقضی علی الاکثر، اس لیے کہ عقل اکثر پر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی حدیث میں جتنے راوی ہوں گے کام ان کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا، تو عقل یقضی علی الاکثر۔ اب مثال عزیز کی بیان کرتے ہیں، حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حدیث جو ہے وہ حدیث عزیز ہے، اور اس کو روایت کیا بخاری مسلم نے، حدیث انس، اور بخاری نے حدیث ابو ہریرہ سے روایت کیا، اور وقد رواہ عن انس پھر حضرت انس سے قتادہ اور عبدالعزیز بن صہیب نے روایت کیا، اور پھر قتادہ سے شعبہ اور سعید نے، اور عبدالعزیز بن صہیب سے اسماعیل بن علیہ اور عبد البارث نے، پھر ان میں سارے سے پوری جماعت نے، تو یہاں تک جو یہ روایت ہے یہ عزیز، اور حکم عزیز کا مشہور کی طرح ہے کہ اس کے سند اور متن کے حال کو چیک کیا جائے گا، اور جب شرائط صحت پائی جائیں، اگرچہ ایک ہی اس کا طریق صحیح ہو تو پھر یہ یا تو حسن ہوگی، یعنی اس پر صحت کا حکم ہوگا اگرچہ ایک ہی طریق ہو، اور کبھی کبھار یہ حسن ہوگی یا ضعیف ہوگی جب اس میں صحت کی شرائط نہ پائی جائیں، بلکہ اس کو غریب بھی کہا جائے گا، جیسا کہ آپ اس کو بچیں۔ اب توابع ہیں، تابع اور شاہد۔ علماء نے اپنی کتابوں میں جو صیغہ جمع کے ساتھ اس کو ذکر کیا، المتابعات والشواہد،
مطابعت وہ ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ مطابعت یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ کسی حدیث کو روایت کرنے والے راوی کی موافقت میں دوسرا راوی بھی اسی طرح اس کو روایت کرے، یروی ہی، بس وہ دوسرا راوی اس کے شیخ سے یا اس کے شیخ الشیخ سے روایت کرے، تو اس کو مطابعت کہیں گے۔ اب یہ دو قسموں پر ہے، تامہ اور ناقصہ۔ تو تامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں راوی خود اس کی موافقت، یعنی خود اسی راوی کی موافقت جو ہے وہ حاصل ہو، یعنی دوسرا راوی بھی اسی حدیث کو اسی راوی کے شیخ سے روایت کرے، یعنی دونوں کا شیخ ایک ہو، اسے مطابعت تامہ۔ اور اگر شیخ الشیخ سے یا اوپر کہیں بھی جا کر وہ روایت ہو، جسے مطابعت قاصرہ کہا جاتا ہے، یعنی قضا الذی تحصل لمن فوق شیخ الراوی۔ اور مطابعت خواہ جو ہے وہ تامہ ہو یا قاصرہ، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ حدیث بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہو، بل لو جاءت بالمعنی لکفا، اگر روایت بالمعنی بھی آ گئی تو بھی مطابعت ثابت ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ شرط ہوگی کہ وہ اسی صحابی سے مروی ہو، روایت بالمعنی بھی اسی سے ہو۔ اگر صحابی چینج ہو گئے تو پھر وہ شاہد ہو۔ شاہد وہ ہے کہ وہ اس کی اب تعریف بیان کرتے ہیں، وہ حدیث جس میں کسی دوسرے صحابی سے روایت کی گئی ہو اور اس حدیث کے مشابہ ہو جس کے بارے میں گمان کیا گیا ہے کہ وہ لفظاً یا معناً یا صرف لفظاً جو ہے وہ منفرد ہے۔ لہٰذا مثال مطابعت تامہ اور قاصرہ و شاہد۔ اب مثال جو ہے وہ بیان کرتے ہیں مطابعت تامہ کی، جس کو امام مالک سے امام شافعی نے روایت کیا، اور وہ عبداللہ بن دینار سے، اور وہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہر 29 مہینہ 29 کا ہوتا ہے، لہٰذا روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اور افطار نہ کرو یہاں تک کہ اس کو دیکھ لو، فَإِنْ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اور اگر تم پر بادل ہوں تو پھر 30 کا عدد پورا کرو۔ تو یہ حدیث ایک قوم نے گمان کیا کہ امام شافعی چاہے امام مالک سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، اور پھر اس کو انہوں نے امام شافعی کے غرائب میں شمار کیا، اس لیے کہ امام مالک کے اصحاب نے جو ہے نا جو روایت کی امام مالک سے وہی تھا فَإِنْ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ امام شافعی نے روایت کیا۔ لیکن امام شافعی کا ایک مطابق بخاری کے ہاں صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ ہے عبداللہ بن مسلمہ امام مالک سے یہی روایت کرتے ہیں، مالک عن عبداللہ بن دینار الشہر 29 لیلہ فلا تصوموا حتی تروا فإن غم علیکم فأکملوا العدة 30۔ تو یہ امام شافعی کی مطابقت کے استاد مالک پر عبداللہ بن مسلمہ، یہ دوسرا طریق جو ہے وہ یہ مطابقت تامہ ہے۔ تو مطابقت قاصرہ کی مثال جسے ابن خزیمہ نے اپنے صحیح روایت کی، عاصم بن محمد نبی عبداللہ بن عمر فأکملوا 30، یہ فأکملوا 30 یہ مطابقت قاصرہ۔ اور اس کی روایت دوسری جو ہے وہ ملتی ہے ابو بکر بن ابی شیبہ، اسامہ، عبید اللہ بن عمر، نافع بن عمر فقدروا 30، تو یہ مطابقت قاصرہ۔ اس لیے امام شافعی کی موافقت ہے، لیکن امام شافعی کے شیخ امام مالک سے اوپر ہے اور وہ شافعی ہے۔ شاہد کی مثال انہوں نے دی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عجیب تو ممن یقدم الشہر فقد قال وسلم اذا رأيتم الحلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ تو یہ دوسری روایت جو ہے جو ابن عمر کے علاوہ ابن عباس سے ہے، تو یہ ابن عباس کی روایت جو ہے وہ ابن عمر کی روایت کی شاہد بنے گی۔ اسی طرح دوسری جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30۔ تو یہ دونوں جو ہے امام شافعی کی حدیث کے موافق ہیں، لیکن صحابی دوسرے ہیں، لہٰذا ہر ایک جو ہے امام شافعی کی حدیث کا، حدیث ابو ہریرہ اور حدیث ابن عباس شاہد بنے گی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ فرق بھی شاہد اور مطابق کے درمیان کے تابع جو ہوتا ہے وہ اسی صحابی کے ساتھ خاص ہے، اور شاہد جو ہوتا ہے اس کے غیر، یہی جمہور کا نزدیک۔ بس آج کی گفتگو یہاں